بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 28 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوسف، اے یوسف، عارض، تو منہ پھیر لے، اعراض کر لے، ان ھذا، اس سے۔ تو وہ جو مالک تھا جب اس نے دیکھا کہ قمیض جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کو سمجھ آ گئی بات کہ یہ اس خاتون کی ہی چال بازی ہے، تو اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا، کیونکہ اس کے گھر میں پل بھی رہے تھے، چھوٹے بھی تھے، کہ تو اس بات کو نظر انداز کر دے، تو اس سے منہ موڑ لے۔ مطلب یہ کہ ظاہر ہے کیا کہا جا سکتا ہے اس کو، جب بڑی خاتون ہونے کے باوجود اس نے اگر اس طرح کی حرکت کی ہے تو ہی اس سے منہ پھیر لے۔ عارض عن ھذا، تو اعراض کر لے اس سے۔ اور دوسری طرف اسی مالک نے یا اس عورت کے خاوند نے اس اپنی بیوی سے کہا، وَاسْتَغْفِرِي، اور تو بخشش مانگ، لِذَنبِكِ، اپنے گناہ کے لیے، یعنی تو نے غلط کیا ہے تو اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ اِنَّكَ، بے شک تو، كُنْتَ، ہے تو، من الخاطئین، خطا کاروں میں سے یا خطا کرنے والوں میں سے۔ تو یہ معاملہ ہو گیا۔ جب بات کوئی ہوتی ہے تو پھر بات پھیل جاتی ہے، شہر میں بات پھیل گئی، خاص طور پہ عورتیں جو ہیں ان کا تو انٹیلیجنس کا ادارہ ہی بڑا تیز ہوتا ہے، ایک عورتوں کی بات جو ہے وہ عورتوں کے اندر بڑی تیزی سے پھیلتی ہے۔ تو وہ بات جو تھی یہ نکل گئی شہر میں اور عورتوں تک پہنچ گئی، تو عورتوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں آپس میں اس عزیز مصر کی یا وہ جو وزیر تھا اس کی بیوی کے بارے میں، کہ لو جی وہ عجیب عورت ہے، گھر کے بچڑے کے ساتھ جو ہے وہ اس نے اس طرح سے پینگیں بڑھانا شروع کر دی ہیں۔ وقال، اور کہا، نسوتن، عورتوں نے، فی المدینہ، شہر میں، کہ امرأۃ العزیز، کہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے یا وزیر کی بیوی ہے، تراود، وہ ورغلاتی ہے، فتاحہ، اپنے نوجوان کو، ان نفس ہی، اس کی نفس کے بارے میں یا اس کی جان کے بارے میں، قد شغفہا، بے شک ہو گئی ہے اس کو، حباً، محبت، یا بیٹھ گئی ہے اس کے دل میں محبت، قد شغفہا، بے شک لگ گئی ہے اس کو، حباً، محبت، انا، بے شک ہم، لنراہا، ضرور سمجھتی ہیں اس کو، فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں۔ کتنی عجیب گمراہ عورت ہے کہ وہ اپنے ہی گھر کے میں پلنے والا جو نوجوان ہے اسی کو ہی جو ہے دل دے بیٹھی ہے، اس سے محبت کرنے لگ گئی ہے یا اس کو ورغلانے لگ گئی ہے اس کی جان کے بارے میں۔ تو اس کو بھی پتہ چل گیا کہ عورتوں نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ فلما، پھر جب سمعت، اس نے سنا، بمکرہن، ان کی چال کو یا ان کے اس یعنی بات چیت کے حوالے سے، بمکرہن، ان کی اس چال کے بارے میں، تو ارسلت الیہن، اس نے پیغام بھیجا ان عورتوں کی طرف جن کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ فلاں بھی یہ بات کر رہی تھی، فلاں بھی بات کر رہی تھی، تو تھیں تو وہ ساری اس کی جاننے والی ہیں، تو انہوں نے سب کو جو ہے وہ دعوت پہ بلا لیا کہ ساری میرے پاس آؤ۔ ارسلت، اس نے پیغام بھیجا، الیہن، ان عورتوں کی طرف، اعتدت، اور اس نے تیار کی، لہن، واسطے ان کے، متکئن، ایک تکیوں والی مجلس، یعنی تکیے لگا کے اس نے ایک ان کے لیے مجلس کا، بیٹھک کا اہتمام کیا۔ وآتت، اور دے دی اس نے، کل واحدۃ، ہر ایک کو، وہ جو عورتیں آئی تھیں آ کے ان کو لا کے وہاں جو مجلس لگائی ہوئی تھی وہاں تکیے لگے ہوئے تھے وہاں بٹھا دیا تکیے لگا کے، اور ہر ایک کو چھری پکڑا دی۔ وآتت، اور دے دی اس نے، کل واحدۃ، ہر ایک کو، منہن، ان میں سے، سکیناً، ایک چھری۔ تو وہ جب بیٹھی تکیوں پہ ٹیک لگائی ہوئی تھی، پھل پکڑے ہوئے ہیں، چھریاں ہاتھ میں ہیں، کوئی پھل کاٹ رہی ہے کوئی بھی کاٹنے والی ہے، یہ بھی صورتحال تھی، تو ہاتھوں میں ان کے چھریاں تھیں۔ تو اس حالت میں، وقالت، اس عورت نے کہا یوسف علیہ السلام کو کہ اخرج علیہن، تو نکل ان پر، یعنی وہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں تو ذرا ان کے سامنے نکل باہر۔ پہلے یعنی یوسف علیہ السلام کو اس نے چھپایا ہوا تھا،
وہ عورتیں دعوت پر آئیں جو وہ باتیں کرتی تھیں اس کو. تو جب وہ بیٹھی ہوئی تھی تکیوں پہ اور چڑیاں ان کے ہاتھ میں تھیں، تو اس وقت جب یعنی موقع اس طرح کا تھا تو اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تو اب ان کے سامنے آ جا، نکل، تو یعنی اخرج علیہن، ان پر، یعنی ان عورتوں کے سامنے آ جا. تو پھر جو ہی اچانک یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو معاملہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پوری دنیا میں حسن ہے اس کا نصف یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. تو ایسا بندہ جب وہ سامنے آیا تو فلما، پھر جب رائے نہ ہو، انہوں نے دیکھا اس کو، ان عورتوں نے، اکبر نہ ہو، انہوں نے بہت بڑا سمجھا اس کو، یعنی انوکھی چیز، بہت بڑی چیز اس کو انہوں نے سمجھا اس کو، اور فرمایا کہ وقطعنا، اور کاٹ ڈالے انہوں نے ایدیہن، اپنے ہاتھ، یعنی ان کو اس قدر وہ کھو گئیں یوسف علیہ السلام کی شخصیت میں، ان کے سحر میں اس طرح سے مبتلا ہوئیں، اس طرح سے ہکی بکی رہ گئیں ان کو دیکھ کر کہ چھریاں ان اپنے ہاتھوں پہ چلا دیں، اپنے ہاتھوں کے اوپر ان پہ چھریاں لگیں، اس قدر وہ یعنی محو ہو گئی اور مگن ہو گئی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر. اکبر نہ ہو، بڑا سمجھا انہوں نے اس کو، وقطعنا، اور کاٹ ڈالے، ایدیہن، ہاتھ اپنے، وقلنا، اور وہ کہنے لگیں، حاشا للہ، قسم ہے اللہ کی، ما ھذا بشر، یہ تو کوئی آدمی نہیں لگتا، کہ آدمی اتنا خوبصورت تو نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی لگتا ہے کہ بندہ ہے ہی نہیں، یہ کوئی، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا ملک، مگر کوئی فرشتہ کریم، عزت والا، یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ ہے. اس پر مفسرین نے یہ کہا کہ یہ جو انہوں نے یہ کہا ان عورتوں نے، تو انہوں نے کوئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتے انسانوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اس لیے انہوں نے یہ کہا. انہوں نے اس لیے کہا کہ انسانوں میں اتنی زیادہ خوبصورتی کسی ایک شخص میں تو نہیں ہوتی، تو فرشتوں کو تو انہوں نے دیکھا نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے پھر یہ کہنے کی بجائے کہ یہ تو کوئی اور ہی مخلوق ہے، کوئی انسان لگتا ہی نہیں ہے، انسان تو اتنا خوبصورت نہیں ہوتا، تو اور مخلوق کی بجائے پھر انہوں نے فرشتے کا لفظ بولا ہے کہ لگتا ہے یہ تو کوئی فرشتہ ہے، ہو سکتا ہے فرشتے پھر اتنے خوبصورت ہوں، انسان تو اتنا خوبصورت نہیں ہوا کرتا. ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر ملک کریم، فرشتہ ہے کوئی عزت والا. قالت، تو اس عورت نے کہا، اب اس کو یعنی اپنی شرمندگی مٹانے کا جو ہے وہ موقع اس نے بنایا تھا، یہ ترتیب ہی اس نے اس لیے اس طرح سے دیا تھا اس کو. تو وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، قالت، کہنے لگی، فذالکن، اور یہ ہے وہ تمہارا، الذی، وہ جو، لمتننی، تم ملامت کرتی تھی مجھے، فیہ، اس کے بارے میں، یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. مطلب اس کا کہنے کا یہ عجیب، ویسے ڈھیٹ قسم کی عورت لگتی ہے کہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے کی بجائے اس کو جائز قرار دے رہی ہے اور جسٹیفائی کر رہی ہے، یہ بتا کے ان کو یہ کہہ کے کہ دیکھو یہ اتنا خوبصورت ہے کہ جس کو دیکھ کر تم لوگوں نے اپنی انگلی ہاتھ کاٹ لیے ہیں، جس کا مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے کہ میں اگر اس پر فریفتہ ہوئی ہوں تو یہ بنتا بھی تھا کہ میں اس پر فریفتہ ہو جاؤں. یہ مقصد تھا اس کا کہنے کا، یعنی بندہ ہی ایسا تھا، یہ وہ ہے جس کی وجہ سے تم نے ہاتھ کٹوا لیے ہیں، تو میں اگر اس پر فریفتہ ہوئی ہوں تو میں نے بھی پھر کوئی غلط کام یا انہونا کام نہیں کیا، یہ اس کا مطلب تھا. قالت، اس نے کہا کہ فذالکن، یہ ہے وہ جو، وہ تمہارا، الذی، جو، لمتننی، تم ملامت کرتی تھی مجھے، فیہ، اس کے بارے میں. اور اس کے بعد اس نے اعتراف جرم بھی کیا. وَلَقَدْ، اور ضرور بے شک، رَاوَدتُّهُ، میں نے ورغلایا اس کو، ان نفسہ، اس کی جان کے بارے میں یا اس کے نفس کے بارے میں، فاستعصم، پس یہ بچ گیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. فاستعصم، پس یہ بچ گیا، اور ساتھ ہی دھمکی بھی دے دی. وَلَئِنْ، اور ضرور اگر، لم یفعل، نہ اس نے کیا، ما آمرہ، جو میں اس کو حکم دیتی ہوں، لیسجنن، ضرور یہ قید میں ڈالا جائے گا، ولا یکونن، اور یہ ضرور ہو جائے گا، من الصاغرین، ذلیل لوگوں میں سے، اس کو میں ذلیل رسوا کر دوں گی، اس کو میں قید میں ڈلوا دوں گی، اس کو میں رسوا کر کے چھوڑوں گی اگر اس نے میری بات کو نہ مانا تو. یہ وہی مطلب آمرانہ قسم کی اور ڈھیٹ قسم کی سوچ ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ حق پر بھی ہو لیکن وہ
غلط بات کو نہ مانے تو جو طاقت رکھنے والا ہے وہ غلط بات کو نہ ماننے والے کو بھی مجرم قرار دے دے کہ یہ مجرم ہے. تو یہی صورتحال اس نے اختیار کی کہ میں اس کو جیل میں ڈلوا دوں گی، یہ جیل میں ڈالا جائے گا، اور یا یہ ہوگا ذلیل ہونے والوں میں سے، صاغرین چھوٹے لوگوں میں سے، یعنی ذلیل ہونے والوں میں سے. قال فرمایا یوسف علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، السجن جیل احب زیادہ پیاری ہے، الیہ میری طرف، مما اس سے جو یدعوننی وہ پکارتی ہیں مجھے، الیہ جس کی طرف، جس بے حیائی کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، مجھے اس بے حیائی سے جیل میں جانا مجھے زیادہ محبوب ہے، کہ میں جیل میں چلا جاؤں، یہ مجھے زیادہ اچھا لگے گا. اور ساتھ ہی دعا بھی کی اللہ تعالیٰ سے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اور اگر نہ، وَإِلَّا اور اگر نہ، تصرف تو نے پھیرا، انی مجھ سے، قیدہ ہننا ان کی چال کو، اسبو میں مائل ہو جاؤں گا، الیہن ان کی طرف، واکن اور ہو جاؤں گا میں، من الجاہلین جاہلوں میں سے. یا اللہ مجھے ان کی چال سے بچا لے، اور اگر تو نے ان کی چال کو مجھ سے نہ پھیرا، ایسا بندوبست نہ کیا کہ میں بچ جاؤں ان سے، تو ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں، پھر یہ نہ ہو کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور میں جاہلانہ حرکتیں کر بیٹھوں، واکن اور ہو جاؤں میں من الجاہلین جاہلوں میں سے. فاستجاب لہو تو پس قبول کر لیا اس کو اس کے رب، لہو واسطے اس کے رب، اس کے رب نے، یعنی پس قبول کیا لہو اس کو سے مراد یہ ہے کہ اس کی دعا کو، رب اس کے رب نے، فصرفا پھر پھیر دیا، عنہ اس سے، قیدہ ہننا ان کی چال کو. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، اور پھر ان کی چال کو، یوسف علیہ السلام کو یعنی ان کی چال سے بچانے کا اللہ نے بندوبست کیا. لیکن کیسے کیا وہ آگے اگلی آیت میں آ رہا ہے. انہو بے شک وہ، هو السمیع العلیم وہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں ہمیشہ نیکی کا، پاک دامنی کا راستہ اختیار بھی کرنا چاہیے، لیکن اپنے اوپر ہی صرف اعتبار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی جو حملے ہیں اور شیطان کے جو چیلے ہیں ہمارے ماحول میں، ان کے حملوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمیں اس آزمائش میں مبتلا ہی نہ کرے کہ جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں. تو یہ دعائیں بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، یہی سنت ہے یوسف علیہ السلام کی. تو ثم پھر، بادا لہم ظاہر ہو گیا ان کے لیے، من بعد اس کے، ما جو رعو دیکھ لیا انہوں نے، الآیات نشانیوں کو، یعنی اب یہ جتنے آثار نظر آئے، جو نشانیاں دیکھیں، جو واقعات ہوئے، ان سب، اب وہ دعا ادھر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تھی، لیکن دعا کس صورت میں کی کہ ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے باور کرا دیا اس بات عزیز مصر کو اور اس کے سارے جو بھی با اختیار لوگ تھے، کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ اب معاملہ جو ہے وہ ٹلنے والا نہیں ہے. ثم بدا لہم پھر ظاہر ہو گیا ان کے لیے، من بعد اس کے، ما جو رعو الآیات دیکھ لی انہوں نے نشانیاں، کہ لیسجننہ کہ ضرور وہ جیل میں ڈال دیں اس کو، حتیٰ ہین ایک وقت تک. ان کو سارے قرائن سے، سارے واقعات کے بعد یہی بات بہتر لگی کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے تو یہ بچیں گے، ورنہ یہ تو سارے شہر کی عورتیں اس کے پیچھے پڑ جائیں گی اور یہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو ان کو بھی یہی بات بہتر لگی، یہ بات ان کے لیے ظاہر ہوگی ساری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد کہ اس کو ایک وقت کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے. اور یہی وہ مقبولیت تھی یوسف علیہ السلام کی دعا کی، کہ ان کی چال سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کیا کہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، جہاں وہ محفوظ ہو گئے اس معاملے سے، حتیٰ ہین ایک وقت تک. اور جب یعنی پھر جیل میں چلے گئے جی یوسف علیہ السلام، اور وہاں کیا ہوا، وداخلہ اور داخل ہوئے، معہ ساتھ اس کے، السجنہ جیل میں، فتیان دو نوجوان. تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور بھی دو قیدی آ گئے جیل میں. تو وہ دونوں قیدی جو تھے، یعنی مختصر ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ ساتھ رہ رہے ہوں گے، اکٹھے آئے تھے، ایک بیرک میں ہوں گے، قریب ہوں گے ایک دوسرے کے. تو ان دونوں نے خواب دیکھا اور انہوں نے خواب یوسف علیہ السلام کو سنایا. قال احدہما کہا ایک نے ان دونوں میں سے، قال کہا احدہما ایک نے ان دونوں میں سے، کہ انی ارانی بے شک میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، آسرو میں نچوڑتا ہوں، خمرن شراب. وقال الآخر اور کہا دوسرے نے،
انی ارانی بے شک میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، احملو میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوق رأسی اپنے سر پر، خبزن روٹی یا روٹیاں، تأکلو کھاتے ہیں، الطیر پرندے منہ اس سے، نبئنا خبر دے ہمیں، بتاویلہ اس کی تعبیر کی یا اس کے مطلب کی، یعنی یہ خواب ہم نے دیکھے ہیں، ان کا کیا مطلب بنتا ہے، ان کی تعبیر کیا ہے، یا ان کا اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، یا اس کی تعبیر کیا ہے وہ ہمیں بتائیے۔ نبئنا خبر دیجیے ہمیں، بتاویلہ اس کی تعبیر کی یا اس کے نتیجے اس کی حقیقت کی، انا بے شک ہم نرا کا سمجھتے ہیں تجھے یا دیکھتے ہیں تجھے، من المحسنین نیکیاں کرنے والوں میں سے، تو ہمیں نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، تو اس لیے تو ہمیں اس کی تعبیر بتا۔ اور لگتا یہی ہے کہ ہمیشہ سے یہ مسلمہ اصول ہے کہ خوابوں کی جو تعبیر ہے وہ ہمیشہ نیک لوگ ہی کرتے ہیں، اور خواب اگر بیان کیا بھی جائے تو صرف کسی نیک آدمی کے پاس کرنا چاہیے، ایسے ہر ایک کو خواب نہیں سنانا چاہیے، ایسے دوستوں کو گھر میں خام کا جو بھی خواب آیا ہر ایک کو سنا دیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نیک لوگوں کو سنایا جائے تاکہ وہ نیک لوگ حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ اس کی تعبیر کریں، ورنہ عام بندے جو ہیں وہ اپنی سمجھ کے مطابق اور الٹی سیدھی باتیں وہ کر جاتے ہیں، جو کہ بعد میں پھر وہ مناسب نہیں رہتی ہیں، نفسیاتی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ تو آج کا سبق یہی تک جی، اس کو دیکھ لیں دوبارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوسف اے یوسف، عارض منہ پھیر لے، انہاذا اس سے، واستغفری اور اے عورت تو بخشش مانگ، لذنب کے اپنے گناہ کے لیے، انا کے بے شک تو کنتے ہے تو من الخاطئین خطا کرنے والوں میں سے، وقال نسوۃ اور کہا عورتوں نے، فی المدینہ شہر میں، امراۃ العزیز جو عورت ہے عزیز مصر کی، تراود وہ ورغلاتی ہے، فتاحہ اپنے نوجوان کو، عن نفسہ اس کی جان کے بارے میں، قد شغفہا بے شک لگ گئی ہے اس کو، حباً محبت یا ہو گئی ہے اس کو محبت، انا بے شک ہم لنراہا ضرور سمجھتی ہیں اس کو، فی ضلال مبین واضح گمراہی میں، فلما سمعت پھر جب اس نے سن لیا، بمکرہن ان کے چال کو، ارسلت بھیجا اس نے، الیہن ان کی طرف، یعنی پیغام بھیجا اس نے ان کی طرف، وَآتَدَدَ اور اس نے تیار کی، لہن واسطے ان کے متکان تکیوں والی مجلس، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ اور دی اس نے ہر ایک کو، منہن ان میں سے، سکیناً ایک چھری، وقالت اخرج اور اس نے کہا نکل تو، علیہن ان عورتوں پر یا ان پر، فلما رأینہ پھر جب انہوں نے دیکھا اس کو، اکبرنہ بہت بڑا سمجھا اس کو، وقطعنا اور کاٹ ڈالے، ایدیہن اپنے ہاتھ، وقلنا اور انہوں نے کہا، حاشا للہ قسم ہے اللہ کی، ما ھذا بشر نہیں ہے یہ آدمی، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر ملک کریم کوئی فرشتہ ہے عزت والا، قالت اس نے کہا، فذالکن یہ ہے وہ تمہارا، الذی وہ جو، لمتننی تم ملامت کرتی تھی مجھے، فیہ اس کے بارے میں، وَلَقَدْ اور ضرور بے شک، راودتہ میں نے برغلایا اس کو، عن نفسہ اس کی جان کے بارے میں، فاستعصم پس یہ بچ گیا، وَلَئِنْ اور ضرور اگر، لم یفعل نہ اس نے کیا، ما آمرہ جو میں اس کو حکم دیتی ہوں، لَیُسْجَنَنَّ ضرور یہ جیل میں ڈالا جائے گا، وَلَیَکُونَنَ اور ضرور یہ ہوگا، من الصاغرین رسوا ہونے والوں میں سے، قال کہا اس نے یعنی یوسف علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، السجن جیل، احب الیہ زیادہ محبوب ہے مجھے، مما اس سے جو، یدعوننی وہ پکارتی ہیں مجھے، الیہ جس کی طرف، وَإِلَّا تَصْرِفْ اور اگر نہ تو نے پھیرا، انی مجھ سے، قیدہن ان کی چال کو، اسبو تو میں مائل ہو جاؤں گا، الیہن ان کی طرف، وَأَكُنْ اور میں ہو جاؤں گا، من الجاہلین جاہلوں میں سے، فاستجاب لہ ربہ پس قبول کر لیا اس کو اس کے رب نے، یا اس کی دعا کو اس کے رب نے، فصرف عنہ پس پھیر دیا اس سے، کیدہن ان کی تدبیر کو، انہ بے شک وہ، هو السمیع العلیم وہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے، ثم بدا لہم پھر ظاہر ہو گیا ان کے لیے، من بعد ما بعد اس کے جو، رأوا الآیات دیکھ لی انہوں نے نشانیاں، لیسجننہ ضرور وہ قید کر دیں اس کو، حتیٰ یہاں تک، حتیٰ حین ایک وقت تک، ودخل معہ السجن اور داخل ہوئے اس کے ساتھ جیل میں، فتیان دو نوجوان، قال احدہما کہا ان دونوں میں سے ایک نے، انی ارانی بے شک میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، اعصر خمرا میں نچوڑتا ہوں شراب،
وقال الآخر، اور کہا دوسرے نے، انی بے شک میں ارانی دیکھتا ہوں میں اپنے آپ کو، احملو میں اٹھاتا ہوں، فوق رأسی اپنے سر پر، خبزن روٹیاں، تأکلو کھاتے ہیں، الطیر پرندے، منہ اس میں سے، نبئنا خبر دیجئے ہمیں، بتاویلہ اس کے مطلب کی، اس کی تعبیر کی، انا بے شک ہم، نرا کا ہم دیکھتے ہیں تجھے، من المحسنین نیکیاں کرنے والوں میں سے۔